بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لسننگ اسکلس اور اس کی خصوصیات کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو فرق بتاؤں گا لسننگ اور ہیئرنگ میں. عام طور پر لوگ ہیئرنگ اور سننے کے عمل کو ایک ہی شے سمجھتے ہیں. دراصل ہیئرنگ اور لسننگ دو مختلف عمل ہیں. لسننگ خودکار عمل نہیں ہے، جبکہ ہیئرنگ ایک خودکار عمل ہے. لسننگ ایک شعوری عمل ہے، اس میں ہمارا ذہن اور اس کی مختلف حالتیں حصہ لیتی ہیں، جبکہ ہیئرنگ ایک لاشعوری عمل ہے. ہم کانوں سے سنتے ہیں، لیکن لسننگ میں ہم کسی بات کی طرف ذہنی توجہ دیتے ہیں. ہیئرنگ کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے اور یہ ایک سست عمل ہوتا ہے، جبکہ لسننگ کان دھرنے کا عمل کوشش کر کے شروع کیا جاتا ہے. لسننگ کا عمل انسان کے شعور پر انحصار کرتا ہے، اس لیے دو شخص ایک ہی بات دو مختلف طریقوں سے سنتے ہیں. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں بعض لوگ سننے کے عمل کے دوران سو جاتے ہیں اور انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ مقرر کیا کہہ رہا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لسننگ ایک محنت طلب کام ہے، اس میں پوری توجہ اور یکسوئی درکار ہوتی ہے. لسننگ پروسیس کو ہم 5 سٹیجز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے آتا ہے ریسیونگ دا میسج. ریسیونگ دا میسج میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آواز کی لہریں کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں. یہ لہریں دماغ تک پہنچتی ہیں، وہاں سے ہیجان یا اکساہٹ پیدا کرتی ہیں. بعض اوقات یہ اکساہٹ نفسیاتی اور ذہنی عوامل سے متاثر ہوتی ہے. دوسری سٹیج ہے انٹرپریٹنگ دی میسج. دوسری سٹیج پر آواز کی لہریں دماغ تک جاتی ہیں. دماغ ان آوازوں کو معنی پہناتا ہے اور ہم پھر اپنے تجربے اور علم کے مطابق اس کی تشریح کرتے ہیں. تیسری جو سٹیج ہے وہ ایویلویٹنگ مطلب جائزہ لینا دی میسج، یعنی میسج کا جائزہ لینا ہے. اس سٹیج پر ہم پیغام کے الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کی قدر و قیمت کو جانچتے ہیں. چوتھی جو سٹیج ہے وہ ہے رسپونڈنگ ٹو دی میسج. رسپونڈنگ مینز جواب دینا. اس سٹیج پر پیغام وصول کرنے والا پیغام کے بارے میں اپنا رد عمل سے آگاہ کرتا ہے. اور پانچویں سٹیج ہے ایکٹنگ اپون دی میسج. بہت سارے پیغامات صرف وصول کیے جاتے ہیں، اس پر کسی قسم کی کارروائی کی ضرورت نہیں، لیکن کچھ پیغامات کو صرف توجہ سے سننا ضروری نہیں ہوتا بلکہ کسی کارروائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب میں آپ لوگوں کو لسننگ کے فوائد کے بارے میں آگاہ کروں گا. جیسا کہ کان لگا کر سننے کا عمل ایک بہت مفید عمل ہے. ہم اس بات پر کان دھرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پیغام کی شکل میں ہم وصول کرتے ہیں. اگر ہم پیغام پر اچھی طرح توجہ نہ دیں یا پھر اسے توجہ سے نہ سنیں تو ہم اس بارے میں اپنا رد عمل ظاہر نہیں کر سکتے، جس کے نتیجے میں ہم جس تنظیم یا ادارے میں ملازمت کرتے ہیں وہ بڑے مشکلات یا نقصان سے دچار ہو سکتا ہے. تو لسننگ کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں چند ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. پہلا جو فائدہ ہے وہ ہے ٹو ریسیو انفارمیشن، معلومات کا حصول. توجہ سے سننے کے عمل سے ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں. جب ہم کسی لیکچر کو توجہ سے سنتے ہیں تو ہم اپنے علم کی بنیاد کو وسیع کرتے ہیں. ہم جن اشیاء کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں، اب اچھی طرح کان لگا کر سننے سے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. دوسرا جو فائدہ ہے وہ ہے سلوشن آف پرابلم. ہم توجہ سے اگر کسی کی بات سنیں گے تو ہم پیغام دینے یا گفتگو کرنے والے کی بات سن کر اس کے مسائل سے آگاہ ہوں گے یا ان لوگوں کے مسائل سے بھی آگاہ ہوں گے جن کے بارے میں وہ بات کر رہا ہوگا. چنانچہ اس عمل کے ذریعے ہم ان کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دیں گے اور کوئی راستہ نکالیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست، اساتذہ، ڈاکٹرز کئی دفعہ ہماری بات کو توجہ سے سنتے ہیں، ہمارے مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں اور حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرا جو فائدہ ہے پرسویشن ٹو ڈو گڈس یا پرسویشن ٹو ڈو گڈ ڈیڈس، یعنی اچھے اعمال کرنا، اچھے کاموں کی طرف راغب دلانا. توجہ سے سننے کے عمل سے ہم دوسرے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. اس عمل کی مدد سے ہم ان کے خیالات اور سوچوں، نظریات اور مسائل سے آگاہ ہو جاتے ہیں. اگر وہ منفی سوچوں اور تصورات کی گرداب میں پھنسے ہوئے ہوں تو ہم انہیں ان منفی سوچوں سے باز رکھتے ہیں. اس کے برعکس ہم انہیں مثبت کام کرنے اور مثبت خیالات رکھنے کے بارے میں قائل کر سکتے ہیں. جو چوتھا فائدہ ہے وہ ہے شیئرنگ آف ایکسپیرینس.
کان در کر سننے کے عمل سے ہم کسی ادارے یا کے عملے اور افسران کے درمیان حساس معاملات کی نشاندہی کر کے انہیں حل کر سکتے ہیں۔ مستقل طور پر باقاعدہ سننے کا عمل جاری ہو تو کارکنوں اور افسروں کے درمیان باہمی اعتماد پیدا ہوگا اور ان کے درمیان ہر قسم کی جو جنبش ہے اور کسی قسم کی بے اطمینانی جنم نہیں لے گی۔ اور ایک اور جو فائدہ ہے اس کا وہ ہے میکنگ بیٹر پالیسیز۔ اگر کسی ادارے کے افسر اپنے ماتحت عملے کی بات کو غور سے سنیں اور توجہ سے سنیں، اس ادارے کی پالیسیاں ملازمین کی اصلاح و مشورے سے بہت بہتر بنائی جا سکتی ہیں۔ اس ادارے کا ماحول نہایت خوشگوار اور دوستانہ ہو جائے گا۔